پہلے تو جو اسنائپر کھڑے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ کرسیاں پوری ہو گئی ہیں، تو دعوت اسلامی والے تو ویسے بھی دریوں پہ بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر بیان سننے کے محفل میں بیٹھنے کے عادی ہیں. تو میں گزارش کروں گا میرے ان اسلامی بھائیوں سے، میرے طلباء سے، کہ اگر مہمان کھڑے ہیں تو ان کو کرسیاں دے دیں اور آپ نیچے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ ایثار کی فضیلت یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کے لیے اپنی پسند کی چیز پیش کر دے، ترجیح کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو کیا پتہ ایثار کرنے کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے. تو ماشاءاللہ یہاں بھی جگہ ہے، پیچھے گلیوں میں جگہ ہے، اور جیسے ہمارے توصیف بھائی نے اعلان کیا شاید بیسمنٹ میں بھی جگہ ہے. جس کو جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائیں، تاکہ آج جو وقت تھوڑی دیر ملا ہے ماشاءاللہ دیکھیں بیٹھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مینا عرفات جائیں گے نا انشاءاللہ. مزدلفہ میں تو ویسے ہی پتھروں پہ بیٹھنا ہے، ادھر ہی سونا ہے، تو آپ سمجھ لیں پریکٹس ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو اس میں نہ گھبرایا کریں. ہاں ہمارے جو مہمان آئے ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. دعوت اسلامی والے تو الحمدللہ مدنی قافلے کے جو مسافر ہیں وہ ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں، تو بیٹھ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو مینا کی زمین پر، عرفات کی زمین پر، مزدلفہ کی زمین پر بیٹھنا نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آئیے نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے انشاءاللہ خاموشی کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ. جو اس میں موبائل فون استعمال کر رہے ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے، بہت سارے آپ نے کلپ بنا لی، اب جیب میں رکھیے تاکہ آپ کی توجہ فوکس جو ہے وہ بیان کی طرف ہے. آپ کلپ بناتے رہیں گے، آپ کی وجہ سے دوسرے بھی ڈسٹرب ہوں گے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے مدنی چینل کے لیے، ایک وقت آئے گا تو مدنی چینل پر یہ انشاءاللہ اجتماع بھی آپ دیکھ لیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس پر درود پاک پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں. شاید ہمارے اوقات بھی ختم ہو جائیں، ہمارے الفاظ بھی ختم ہو جائیں، فضائل درود ختم نہیں ہوں گے، اتنے فضائل. آج میں بڑا ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، مختلف شخصیات بھی ہیں، سیاسی شخصیات بھی ہیں، عام اسلامی بھائی بھی ہیں. زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے. ایسے ہی ایک مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کا واقعہ، بڑی پیاری کتاب ہے درود پاک کی فضیلت پر، آب کوثر، مفتی امین صاحب نے لکھی ہے اور کمال کی کتاب ہے. آپ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے 3000 درہم کا قرض لیا. پرٹیکولر ٹائم کے لیے ایک مخصوص وقت طے ہو گیا کہ اتنے دنوں کے بعد قرض ادا کر دیا جائے. وقت آ گیا، قرضہ دینے کو، واپس دینے کو پیسے نہ تھے. دوست نے کہا میرے پیسے دو، ٹائم ہو گیا ہے. اس نے کہا پیسے نہیں ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، کولیپس ہو گیا ہے، میں نہیں لوٹا سکتا. ٹھیک ہے اتنے دن اور دیتا ہوں، دے دو ورنہ مجبوراً مجھے عدالت جانا ہو. وہ دن بھی گزر گئے. اب اس دوست نے مجبوراً عدالت میں جا کر کیس کر دیا کہ جناب جج صاحب میرے پیسے نہیں دیتا بندہ. جج نے، قاضی نے اس بندے کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے اس کے پیسے دینے؟ جی پیسے دینے. کتنے دینے؟ کا 3000 درہم دینے. اب دیکھو میں تمہیں 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں، 30 دن میں اگر تم نے قرضہ لوٹا دیا تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے تمہیں جیل میں ڈالنا پڑے گا. کہا قاضی صاحب پیسے ہی نہیں ہے، کاروبار ختم، کھانے پینے کی مشکل ہے، کدھر سے پیسے دوں گا؟ ہمارے قانون کے مطابق تمہیں 30 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. یہ بندہ باہر نکلا، عدالت سے سوچنے لگا کہ میں کیسے ودن اے منتھ 30 دن میں قرضہ لوٹاؤں گا. صاحب کتاب نے لکھا کہ ہو سکتا ہے اس بندے نے یہ روایت، یہ حدیث سنی ہو جس کا مضمون ہے کہ جو بندہ کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، آقا فرماتے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے کیونکہ درود مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس عاشق رسول نے کمال کا کام کیا.
وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں گیا، اس نے مسجد کا ایک کنارہ سنبھالا اور صبح سے شام تک درود پاک پڑھنے لگا۔ 27 دن گزر گئے، 27 days کنٹینیو درود پاک پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی، 28ویں رات آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ صبح اٹھا، سوچنے لگا کہ یہ آواز تو بڑی اچھی تھی، مجدہ بھی بڑا اچھا ہے، مگر علی بن عیسیٰ کو کیا جا کر کہوں کہ خواب میں آواز آئی ہے، مجھے پیسے دے دو۔ 28واں دن بھی درود پڑھتے پڑھتے گزرا، 29ویں رات آ گئی۔ اب رات آئی، اسی سوچ بچار میں ہے کہ علی بن عیسیٰ کو کیا کہوں گا، قرض ادا کیسے ہوگا، صرف 2 دن باقی رہ گئے۔ اب سویا تو آنکھیں بند ہوئی، قسمت ایسی جاگی کہ مدینے والے مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا بہت خوش فریش کہ سرور کائنات علیہ السلام کی زیارت جو ہوئی تھی، مگر اب سوچنے لگا کہ اگر میں وزیر کے پاس گیا اور وزیر کو جا کر کہوں گا کہ مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، میرا قرضہ ادا کر دو، ہو سکتا ہے وہ کوئی ثبوت مانگے، کوئی پروف مانگے، میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے۔ اسی تذبذب میں، اسی کشمکش میں آخری دن بھی گزر گیا، 30واں دن گزر گیا، آخری رات آ گئی، درود نہیں چھوڑے، درود پورا دن پڑھتا رہا۔ اب آنکھ لگی تو پیارے آقا پھر خواب میں تشریف لائے۔ کہا کیوں نہیں جاتے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس؟ کہا حضور چلا تو جاؤں گا، ہو سکتا ہے وزیر صاحب کوئی نشانی مانگے، کوئی پروف مانگے، میں کیا کہوں گا کہ مجھے نبی پاک نے کہا ہے، میرے پاس نشانی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اچھا جاؤ، علی بن عیسیٰ وزیر سے کہنا کہ نشانی یہ ہے کہ تم روزانہ نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے تم کسی سے بات نہیں کرتے، یہ راز تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ صبح اٹھا بہت خوش، نشانی مل چکی ہے، مگر آج عدالت میں پیش ہونے کا دن بھی ہے۔ صبح پہنچ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اور وزیر صاحب کسی کام میں مصروف تھے، کا پیغام دیجئے مجھے ملنا ہے، میں پیغام لایا۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے پوچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا۔ وزیر نے اندر بلا لیا، کہو کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہے، میں 3000 درہم کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، آج پیسے نہ دیے تو جیل جاؤں گا، آقا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، میرا قرض ادا کر دو۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی نشانی ہے کہ تمہیں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ وہ عاشق رسول کہتا ہے ہاں نشانی بھی لایا ہوں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے ہی مجھے بتایا ہے تم روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تمہیں معلوم ہے، اور تم جب تک درود پورے نہیں کرتے کسی سے بات نہیں کرتے، یہ تم جانتے ہو، یہ تمہارا رب جانتا ہے۔ وہ وزیر ضرور تھا، یہاں بھی شاید سیاسی شخصیات بیٹھی ہیں، دیکھو وہ وزیر تھا، مگر اس کی صبح کتنی پیاری تھی کہ کسی سے کلام سے پہلے 5000 بار درود پاک پڑھتا۔ اب ایک ایسا جب عاشق رسول ہونا، اس کی تو آنکھوں سے آنسو نکلے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کہ گویا میرے درود مقبول ہو گئے، آقا نے بھیج دیا کہ میں روزانہ 5000 بار درود پاک پڑھتا ہوں۔ فوراً اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، 3000 درہم لے کر نہیں، اس وزیر نے اس عاشق رسول کو پہلے تو 3000 درہم پیش کیے کہ حضور آپ ہمارے گھر آئے، آپ نے نبی پاک کا یہ حکم تھا کہ آپ کا قرضہ ادا کیا جائے، پہلے تو یہ 3000 لیجئے، دوسرے 3000 اس بات کے لیجئے کہ آپ نے ہمارے گھر پہ قدم رکھا ہے، اگلے 3000 اس بات کے لیجئے کہ اب اپنے بچوں کے لیے کچھ کاروبار، کچھ کام کاج شروع کیجئے، اور دیکھو مجھ سے ایک وعدہ کر لو، آئندہ زندگی میں کبھی بھی کوئی کام پڑے میرے پاس آ جانا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ دیوانہ 9000 درہم لے کر جھومتا ہوا عدالت میں پہنچا، جیسے ہی عدالت میں پہنچا قاضی کے ہاتھ میں وہ رقم پیش کر دی کہ حضور یہ دیجئے 3000، میرا قرضہ ادا کر دیجئے۔ قاضی حیران کہ تم تو کہتے تھے کوئی کاروبار نہیں،
کھانے پینے کو تکلیف ہے، 30 دن میں پیسے کر نہیں سکوں گا، کدھر سے لائے؟ دیوانے نے گویا عشق کی زبان میں یہ کہا ہوگا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے ساری بات بتا دی، میرے پاس تو واقعی کخ بھی نہیں تھا، میں درود پڑھتا رہا، آقا نے کرم کیا، یہ پیسے لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھو پہلے کے جج کیسے ہوتے تھے، پہلے کے قاضی کیسے ہوتے تھے۔ وہ قاضی بھری عدالت میں اپنے دفتر میں جاتا ہے، اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر کمرے میں چلا گیا، واپس آیا، کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، 3000 درہم جو ہے تمہاری طرف سے میں قرض ادا کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی فیضان مصطفیٰ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ تو اب قاضی کہتا ہے قرضہ میں ادا کرتا ہوں، 3000 درہم نکال کر اس بندے کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب جس نے مقدمہ کیا تھا نا وہ بھی سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، دوست بھی تھا، سن بھی رہا تھا، کہتا ہے قاضی صاحب رکیے ذرا، کاغذ قلم لے کر آئیے، میں بھی نبی کا امتی ہوں، میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب جس پر قرضہ تھا وہ کہتا ہے قاضی صاحب آپ کے پیسے تو واپس لے لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ سے پیسے لے کے کیا کرنا؟ اللہ اکبر! قاضی کہتا ہے جو پیسے آقا کے نام پہ نکالے وہ واپس نہیں لینے، وہ تم ہی لے جاؤ۔ وہ عاشق رسول جو ایک دن پہلے 3000 درہم کا مقروض تھا، 12000 درہم لے کر گھر کو جا رہا ہے۔ شاعر نے ایسے نہیں لکھا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو۔ بہت سارے دکھی ادھر بیٹھے ہوں گے، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی مقروض بیٹھا ہوگا، کوئی روزگار کی تنگی کا شکار ہوگا، کوئی بچوں کی پریشانی میں ہوگا۔ ہمارا یہی تو مسئلہ ہے، ہم دنیا کے پاس جاتے ہیں، ہم سب سے کہتے ہیں، ہم رب سے نہیں کہتے، ہم آقا کو یاد نہیں کرتے۔ درود پڑھیے، یہ پریشانیاں دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ آقا شاعر لکھتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع سے متعلق میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، ہر لفظ ہی سبحان اللہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بہترین کون سی کتاب ہے؟ لیکن آج کل ایک بڑی دوڑ، بڑی ریس لگی ہوئی ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں، اور ہر بندے نے اپنی سکسیس کا، اپنی کامیابی کا کوئی معیار بنایا ہوا ہے۔ کوئی شخص اگر سیاست کی فیلڈ میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ فلاں عہدے پر پہنچ جاؤں، فلاں منسٹری مل جائے، میں سکسیسفل ہو جاؤں۔ کوئی تجارت کے میدان میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اتنا پیسہ کما لوں، اتنی تجارت بڑھا لوں، میں سکسیسفل ہو جاؤں۔ کوئی مذہبی میدان میں آتا ہے، ہر بندے نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کامیاب ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، میں اور آپ طے نہیں کر سکتے کامیاب کون ہے۔ آؤ میں آج قرآن کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کامیاب لوگ کون ہیں۔ قرآن نے فارمولہ دے دیا ہے، ہمیں بڑی آسان طریقے سے ایک راہ دی ہے، اور چند آیتوں میں بیان کر دیا کہ یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آج ان کامیاب لوگوں کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے، اور یہ کامیاب لوگوں کا جو تذکرہ ہے قرآن پاک کی سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں، 18واں پارہ جو شروع ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، یہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے۔ صرف اس کی 10 آیتوں پر آج بات کریں گے، اور قرآن سے ہی بات کرنی ہے، مگر میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ رب کا کلام بیان کرتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ میں بھی چیک کر دوں، اور جتنے ماشاءاللہ دور دور تک اسلام میں نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی ہیں، سب اپنے آپ کو آج چیک کر لیں کہ میں ان کامیاب لوگوں میں ہوں یا نہیں۔ میں اپنے تئیں اپنے کو بے شک سکسیسفل سمجھتا رہوں، لیکن اگر میں اس لسٹ میں نہیں تو پھر میں کامیاب نہیں، کیونکہ رب کے کلام نے فیصلہ کر دیا، ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ ہیں وہ کامیاب، اور بڑا شاندار آخر میں اعلان بھی کیا ہے جو کامیاب ہیں ان کو ملنا کیا ہے۔ کامیابی کے بعد کچھ انعام چاہیے ہوتا ہے نا،
کہ بھئی اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، ملے گا کیا؟ اللہ نے پہلے کامیاب لوگوں کو ڈیفائن کیا، بتایا کہ کون لوگ ہیں کامیاب، ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کے اندر خوبیاں کیا ہیں، اور پھر بیان کر دیا کہ یہ کامیاب لوگوں کو ملنا کیا ہے۔ اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا اگر آج آپ توجہ سے، میں ایک اور نیت بھی رکھتا ہوں ساتھ کہ جب 10 آیتوں میں اتنا خوبصورت سبق ہے تو پورا قرآن پڑھ کر سمجھے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ آج بدقسمتی سے قرآن سے بہت دور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بہت بڑی تعداد اخبار پڑھتی ہے، ان کے پاس دنیا بھر کی نالج ہے، 1 گھنٹہ بیٹھے تو سیاست پر ایسی گفتگو کریں گے جیسا لگتا ہے پورا ملک یہی چلا رہے ہیں، لیکن رب کے کلام میں کیا لکھا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ آج دنیا کی فوجوں کے بارے میں پتا ہے، ورلڈ وار فرسٹ کب ہوئی، سیکنڈ کب ہوئی، کس کی فوج کے پاس کون سے ویپنز ہیں، کون جناب ایٹمی طاقت ہے، ساری معلومات ہے۔ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کی مدد فرشتوں کے ذریعے کیسے ہوئی؟ غزوہ احد کی جاں فشانی اور جاں بازی کی مثالیں کیا ہیں؟ کس طرح قرآن ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بتاتا ہے۔ آج میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لالا موسیٰ بازوں کا، بڑے بڑے یہاں پر امید ہے مجھے نظر بھی آ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ، بڑے ماہر لوگ اپنی فیلڈ کے یہاں موجود ہیں۔ ایک امتحان لیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا، کبھی بھی کھانا کھانے بیٹھے نا، چھوٹا سا ایگزام، within 20 منٹس 15-20 منٹ میں کام پورا ہو جائے گا، مگر شاید آپ میں سے بہت سو کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ امتحان یہ ہے، سب بچوں کے ساتھ گھر والے، اسلامی بہنیں بھی جو ہوں گھر میں، فیملی بھی جو ہو، سب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کاپی دیجئے گا اور ایک پین دیجئے، قلم دیجئے گا، اور سب سے کہیے گا پہلے صفحے پہ لکھیے آپ کو کتنے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، کتنے اسپورٹس مین کے نام یاد ہیں۔ شاید ہمارے نوجوان کو 2-3 صفحے بھر دیں گے، آپ کہیے گا اچھا اگلے صفحے پہ لکھیں کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں، شاید اس کے بھی 2-3 صفحے بھر دیں گے، پھر کہیے گا اچھا لکھیے کتنے سیاستدانوں کے نام یاد ہیں، اس میں بھی شاید لمبی لسٹ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب کہیے گا بیٹا دیکھو کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اگلے صفحے پر کہنا اپنے بچوں سے بیٹا اب لکھو کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں، اگلے صفحے پر کہنا بیٹا لکھو کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں۔ یہ چھوٹی سی کاپی جو ہے نا، یہ ہمارے سامنے بہت کچھ رکھ دے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں ماڈرنائز لائف ہونی چاہیے، دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، معاشرے سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، وی آر ناٹ اگینسٹ، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایسی دنیاوی تعلیم جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، جو نبیوں، صحابہ اور ولیوں سے دور کر دے، ہمارے بچوں کو سندریلا کی کہانیاں تو یاد ہو مگر بی بی مریم کا واقعہ یاد نہ ہو، ہمارے بچوں کو جناب دنیا کی جنگوں کے واقعات یاد ہو، غزوہ بدر میں فرشتوں کی فوج اترنا یاد نہ ہو۔ اللہ اکبر، احد کے میدان میں پڑھو تو صحیح صحابہ کرام نے کیسا گھیرا ڈال کر اپنی جان نبی پاک پر قربان کی۔ ہمارے بچوں کو تو احد کے صحابہ شہیدوں کے نام بھی نہیں پتا۔ یہ کدھر لے جا رہے ہیں ہم اپنی نسل کو، بلکہ ہم خود کدھر جا رہے ہیں۔ قرآن میں کیسے کیسے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، کیسے واقعات ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ڈائجسٹ پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ناول پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیوں؟ اس میں کہانیاں بہت اچھی ہیں۔ پڑھی کبھی قرآن کی کہانیاں؟ قرآن پڑھے تو پتا چلے کہ جنتی لاٹھی کیسی تھی، جو کبھی تو سانپ بن کر، اژدہا بن کر سانپوں کو نگل جاتی، اور کبھی درخت بن کر حضرت موسیٰ کو سایہ دیا کرتی۔ ہم نے کبھی پڑھا کہ وہ دنیا کی قیمتی ترین گائے کون سی تھی؟ سورہ بقرہ دنیا کی قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، مگر اس سورت کا نام جس گائے کے اوپر ہے اس کے بارے میں کس کو پتا ہے؟ سوچئے میٹھے اسلامی بھائی، بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ جناب فلاں ملک میں فلڈ آیا، بڑا زبردست ہریکین آیا اور سونامی آیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا اس کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے؟ قرآن میں سب موجود ہے، مگر ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کوئی قرآن نہیں ہے۔ ہم سوچیں ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا کرتا ہوں۔ لالا موسیٰ کے بہت سارے لوگ بیرون ملک میں، یہ پورا ریجن وہ ہے پاکستان کا جس کی بڑی تعداد بیرون ملک میں، اور آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ بیرون ملک رہتے ہو، اوکیشنلی کبھی کبھی یہاں آتے ہوں۔ آپ بیرون ملک جائیں یا پاکستان کے کسی شہر میں جائیں تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ
اپنے گھر والوں کو کوئی خط لکھیں. پہلے خط لکھتے تھے، اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے. آپ نے واٹس ایپ کیا بڑی محبت سے، جس پہ آپ نے بچوں سے بھی بات کی، بچوں کی امی سے بھی بات کی، بھائی بہنوں سے بھی بات کی بڑی محبت سے، کیونکہ دور ہے، گھر یاد آ رہا ہے، فیملی یاد آ رہی ہے. آپ نے میسج ریکارڈ کروایا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آپ نے دیکھا یار کوئی رپلائی نہیں ہے ابھی تک فیملی کی طرف سے. آپ نے پھر فون کیا کہ میں نے میسج بھیجا تھا اور ریکارڈنگ کر کے بھیجا تھا، آپ لوگوں کو آپ کی طرف سے رپلائی نہیں آیا. آپ وطن سے دور ہوں اور آپ کو یہ رپلائی ملے، گھر والوں کی طرف سے جواب ملے کہ میسج تو مل گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا. سچ بتاؤ کیسا لگے گا؟ یار میری فیملی، میرے بچے، میری اولاد، میرے بھائی بہن، میں وطن سے دور اتنے پیار سے، اتنی محبت سے انہیں پیغام بھیجا، ان کو میرا پیغام سننے کا بھی ٹائم نہیں ملا. جھٹکا لگے گا نا، فیل ہوگا نا. آپ سے پوچھتا ہوں، رب کا کلام مجھے اور آپ کو مل چکا ہے. قرآن اللہ کا پیغام ہے. قیامت کے دن رب کو یہ جواب دو گے، مولا قرآن مل تو گیا تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. میرے پاس کہاں ٹائم تھا، میں بزنس مین تھا، میں سارا دن گھومتا پھرتا تھا، بڑی بیزی لائف تھی، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزارتا تھا، ساری دنیا کی فیس بک کی خبریں مجھے پتا تھی. آج امریکہ کا صدر کون اور جرمنی کا وزیر اعظم کون یہ بھی مجھے معلوم ہے. قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. بتاؤ یہ آرگیومنٹ، یہ عذر چلے گا بارگاہ الہی میں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذریعے سمجھو قرآن کیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. آپ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے رب آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ کا کلام ہے. مگر نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس، نہیں کھولتے. خود پوچھ لیجیے، بلکہ کبھی اپنے سافٹ ویئر کی لسٹ نکالیے گا تو بتائے گا وہ آپ کو. فیس بک 3 گھنٹے پہلے آن لائن تھا، واٹس ایپ تو شاید ابھی بھی آن لائن ہوگا، اسکائپ 4 گھنٹے پہلے آن لائن تھا، فلاں 8 گھنٹے پہلے آن لائن تھا. قرآن پچھلے رمضان میں آن لائن ہوا تھا، اب اگلے رمضان میں آن لائن ہو. جب قبر میں جاؤ گے نا سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جس کے پاس قرآن ہوگا قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا. حدیث کا مضمون ہے کہ قرآن قبر میں شفاعت کرے گا، بندے کی قبر میں نور کا باعث ہوگا. بلکہ قرآن پڑھنے والے کے والدین کے فضائل کیسے ہیں؟ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. عرض کریں گے الہی ایسا لباس، اتنی عزت کس وجہ سے؟ ارشاد ہوگا تمہارے بچے کے قرآن تھامنے کی وجہ سے. کوئی ایک حدیث بتا دو جس میں PhD ہولڈر کے والد کی فضیلت بیان ہوئی ہو، ڈاکٹر کے والد کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، ایک حدیث بتا دو. انجینئر کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، ایک حدیث بتا دو. اگین ہم خلاف نہیں ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھانا اگر شریعت کی باؤنڈری میں اوکے پڑھائیے، مگر یہ کون سی تعلیم ہے کہ قرآن سے دور ہو جائیے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیے، صحابہ اور انبیاء سے دور ہو جائیے. خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو شریعت سکھائیے، دین بتائیے، ورنہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں میں آنے والی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ یاد رکھیے جو والد آج لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، ہمارے بچے سنتوں کے پابند نہیں ہیں. نہیں بنیں گے جب تک ہم نہیں بنیں گے. شرابی کا بیٹا نمازی بنے وہ بہت مشکل ہے. خود جو جمعے کی نماز میں اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو ہم نے دیکھا ہے جمعے کی نماز میں باپ تیار کروا کے لاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، جمعہ کا احترام ہونا چاہیے. مگر وہی باپ جب اصل میں جا کے گھر پہ سو جاتا ہے تو چھوٹے بچے کی تو بچپن سے ٹریننگ ہو رہی ہے نا کہ ایک ہی نماز پڑھنی ہے ہفتے میں، ابو ایک ہی پڑھتے ہیں. آپ پڑھیں تہجد کی نماز، آپ پڑھیں 5 نمازیں، آپ کا بچہ دیکھے گا کہ ہمارے گھر میں نماز ہوتی ہے. اور یہ بتانے کی حاجت نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں جن گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں ان کے بچے خود ہی ٹوپی پہن کر، چھوٹے سے بچے بھی ابو کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھنا نہیں آتی پھر بھی کاپی کرتے ہیں. امی، نانی، دادی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، چھوٹی بچی خود ہی دوپٹہ باندھتی ہے اور آ کر کھڑی ہو جاتی ہے امی کے برابر میں. پڑھنا نہیں آ رہی بٹ دے کاپی دیئر پیرنٹس. جن گھروں میں ناچ گانے ہوتی ہے ان کے بچے روڈوں پر بھی ناچ کرتے نظر آتے ہیں. بچہ سب سے پہلے گھر سے سیکھتا ہے. آپ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. میں آپ کو آسان فارمولا دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچوں میں شوق پیدا ہو جائے قرآن کا، بہت آسان طریقہ. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو.
ایسا آسانی کر گئے ہمارے لیے. بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن. مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے کمال کی کتاب لکھی. اس کتاب ہے کبھی کسی نبی کی آپ بات کریں گے, کبھی کسی کمال کی کتاب ہے. آپ روز ایک کہانی سنائیں, آپ کے بچے آپ سے سوال کریں, آپ بتائیں کہ نبی تھے, یہ اللہ کے نیک بندے تھے, یہ فلاں واقعات تھا. ایسے واقعات ہیں گم ہو جائیں گے بچے. یاجوج ماجوج کی کہانی سنو تو صحیح, عقل حیران, آج بھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں کیسا وہ واقعہ بیان کیا. مگر نہیں, ہمیں جناب فلاں سائیکل فلاں مائیکل کی کہانی پسند ہے, ہمیں تو اللہ کے نبی کی اللہ کے کلام کی واقعہ پسند ہی نہیں ہے. نہ کریں ایسا. اور الحمدللہ اب آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھائی بھی ہو ہمیں پڑھنا نہیں آتا, ٹائم نہیں ہے. آپ کے مدنی چینل نے آپ کی یہ مشکل بھی آسان کر دی. جتنے قرآن کے عجیب و غریب واقعات ہیں ان تمام واقعات کو مدنی چینل پر باقاعدہ پروگرام کی صورت سے بیان کیا گیا, اور اس پروگرام کا پورا ایک میموری کارڈ بنا دیا گیا. قرآن کے تقریباً واقعات ایک میموری کارڈ میں موجود ہے, موبائل میں لگائیے, 10 منٹ کی یہ کہانی ہے, اپنے بچوں کو بٹھا کر سنا ہی دیجیے. اس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے. ایک قصہ کر کے بیان کیا گیا اور سارے قصے تقریباً بیان کر دیے گئے. اللہ کرے کہ بس مجھے اور آپ کو قرآن سے سچی محبت ہو جائے. تو میں بات کر رہا تھا کامیاب لوگوں کی. سورہ مومنون ویسے ہی کمال کی صورت ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر ایک بار وحی نازل ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی. ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم قریب ٹھہر گئے. جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے قبلہ رو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا, اور ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا, اور ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا. ہمیں چن لے, ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن. اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا. اتنی خوبصورت دعا کرنے کے بعد آقا نے حضرت عمر خطاب سے فرمایا مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں, جس نے ان مذکور باتوں کو اپنا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ علیہ السلام نے پھر یہ 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی. اب میں ان 10 آیتوں کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں. توجہ رکھیے, ایک آیت اس کا ترجمہ اور اس پر چند مدنی پھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اور سے سنیے گا, قد افلح المؤمنون. کیا پیاری آیت ہے. ترجمہ سنیے گا, بے شک ایمان والے کامیاب ہو. کامیاب کون ہے؟ ایمان والا. اے مسلمانوں مبارک ہو تم ایمان والے. اصل کامیاب ایمان والا ہے. اب اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے, وہ ایمان والے کرتے کیا ہیں جو کامیاب ہیں. بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. آگے قرآن فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ترجمہ عرفان, جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. نماز پڑھتے ہیں مگر بڑی تڑپ کر, بڑی توجہ کے ساتھ نماز میں دھیان دیتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ان کی نماز میں خوف خدا ہوتا ہے, ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں. اب یہاں وہ لوگ سوچیں جو نماز میں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں ان سے چھین لی جائیں گی. صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے, صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کے مجاہدات اور عبادات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم کسی غزلے میں تھے, پیارے آقا علیہ السلام بھی ساتھ تھے. واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے, نبی پاک نے وہیں سب کو آرڈر دے دیا, ارشاد فرمایا کہ یہیں آرام کرنا ہے. سب صحابہ کرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا آج رات تم میں سے کون ہے جو پہرا دے گا. سب نے آرام کرنا تھا, 2 کی ڈیوٹی لگی کہ ہم پہرا دیں گے. ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے, حضور ہم پہرا دیں گے. تو اب جب یہ ان کو اجازت مل گئی تو کہتے ہیں دونوں نے یہ فیصلہ کیا آدھی رات میں پہرا دوں گا, آدھی رات آپ پہرا دیں. میں پہلے سو جاتا ہوں, آپ پہرا دے دیں, جب آپ کی باری آئے گی تو آپ سو جانا, پھر میں اٹھ کے پہرا دوں گا. یہ طے ہو گیا. مہاجر صحابی آرام کرنے لگے اور انصاری صحابی نے سوچا جاگنا ہی ہے تو خالی کیوں جاگے, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں.
اتنا شوق تھا، نفلی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں دشمن آ گیا دور سے پہاڑ کے اوپر، صحابہ سوئے ہوئے، نبی پاک بھی موجود ہیں۔ اس نے دیکھا ایک بندہ ہے جو کھڑا ہوا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی طرح اس کو تیر مار دیا جائے، اس کو شہید کر دیں تو پھر تو بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ ہو جائے گا۔ یہ قیام میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، باقی ایوری بڈی سلیپنگ، سب آرام کر رہے ہیں، جس دوسرا پارٹنر جو تھا صحابی وہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ اس ظالم نے دور سے تیر چلایا بالکل نشانے پر، وہ جسم میں آ کر پیوست ہو گیا، تیر لگ گیا، مگر نماز میں ایسے مستغرق تھے، ایسا خشوع و خضوع تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا نماز پڑھتے تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تیر چلایا ہے، میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، ڈائریکٹ اس کے جسم میں لگا، یہ بندہ کھڑا ہوا، دوسرا تیر نکالا، دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر جسم میں گھس گیا، وہ نماز جاری رکھے ہوئے، خون بہہ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب تیسرا تیر مارا، وہ قیام میں کھڑے ہیں، تیر برسانے والا حیران ہے کہ یہ بندہ ہے کیا ہے، نہ چیخ ہے نہ گرنا ہے، تیسرا تیر چلایا، تیسرا تیر زمان جب جسم پہ لگا، اب یہ صحابی رکوع میں گئے، سجدہ کیا، سجدے کے بعد فوراً جو ہے انہوں نے اپنے جب سلام پھیرا تو اپنے ساتھی کو جگایا، جیسے ہی وہ جاگے اب وہ کافر ڈر کر بھاگ گیا کہ اور بھی لوگ اٹھ جائیں گے۔ اب جب اس کے صحابی جاگے انہوں نے کہا تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، اتنا زخم لگ گیا، اب اٹھا رہے ہو؟ کہتے بات یہ جب میں نے نماز شروع کی تو اتنی خوبصورت سورت کی تلاوت کر رہا تھا، جی نہیں چاہ رہا تھا رکوع میں جاؤں، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا میں نماز ختم کروں، مگر اب اتنا خون بہ گیا تھا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ اب نماز کنٹینیو کی تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، اور اگر بے ہوش ہو گیا تو حفاظت کون کرے گا، بس اس لیے میں نے جلدی نماز ختم کی، آپ کو جگا دیا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ تھی اللہ والوں کی نماز، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ، وہ ایک چٹکلا مشہور ہے نا، ایک شخص نماز کا بڑا پابند تھا، ایک دن عشاء کی جماعت چلی گئی محلے کی مسجد میں، دیر ہو گئی، پہنچا تو جیسے ہی جماعت ختم ہوئی اس کے بعد پہنچا، کاروباری آدمی تھا، دکاندار تھا، رونے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، جماعت چلی گئی، اتنا افسوس اس لیے رو رہے ہو؟ کہتا اس لیے نہیں رو رہا، مسئلہ یہ روزانہ کام کرتا تھا، رات عشاء کی جماعت کے دوران سارا حساب کر لیتا تھا، امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، دکان کا سارا حساب ہو جاتا تھا، اب اکیلے نماز پڑھوں گا تو حساب کے لیے الگ بیٹھنا پڑے گا۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز میں ہی ساری باتیں یاد آتی ہیں، نماز میں ہی سارے حساب کتاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے نماز ایسے پڑھنی ہے، ذرا سوچو نماز کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آج کسی بڑے منسٹر، کسی بڑے وزیر، کسی بڑی شخصیت کے پاس جانا ہو، ادھر جا کے دھیان کیسا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ اٹینشن، کیونکہ یار اتنے بڑے آدمی کے پاس گئے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو کتنا برا لگے گا، اپنا کام بھی تو نکلوانا ہے، اپنی فائل بھی تو آگے دینی ہے۔ دنیا دار کے پاس جاؤ، بادشاہ کے پاس جاؤ، وزیر کے پاس جاؤ تو خیال کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کوئی خیال نہیں، کوئی احساس نہیں کہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو الاحوص فرماتے ہیں، سیدنا منصور بن معتمر کی پڑوسن نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، ابا جان حضرت سیدنا منصور کی چھت پر ایک لکڑی لگی ہوئی تھی، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی، حضرت منصور تھے جو رات بھر کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے۔ بیٹی نے جب دیکھا ایک لکڑی کھڑی بھی نظر آئی، ان کو کیا پتا تھا کہ ساری رات حضرت منصور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اب ان کا جب انتقال ہوا تو بعض والوں کو پتا چلا کہ وہ لکڑی کدھر گئی، وہ لکڑی درخت نہیں تھا، وہ اللہ کے ولی تھے جو نماز پڑھتے تھے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے کہ یہاں تو نماز میں خشوع کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کامیاب لوگ، بڑی تعداد تو مسلمانوں کی وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے۔ اچھا اب جو نماز پڑھتے ہیں خشوع کیسے حاصل کریں؟ بڑا اچھا فارمولا علماء نے دیا ہے، گھبرائیے نہیں، طریقہ ہے اس کا۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں نا اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، پڑھتے جائیں
ترجمے کو یاد کر لیں. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے, 10 سورتیں پڑھتے ہوں گے, اس کو ترجمے سے یاد کر لیں. سبحان ربی العظیم کہیں تو خیال آئے کہ میں عظیم مولا کی تعریف کر رہا ہوں. سبحان ربی العالی کہوں تو مجھے یاد آئے کہ میں اپنے اعلیٰ مالک کی تعریف کر رہا ہوں. ہر بات مجھے رب کی یاد میں ڈبو دے. آپ ڈوب جائیں گے نماز میں. جب آپ کو قرآن سمجھ آنے لگے گا تو ایٹ لیسٹ میں مشورہ دیتا ہوں جو اس بات کو اپنانا چاہتے ہیں تو کم از کم 30واں پارہ جو ہے اس کو ترجمے اور تفسیر سے چند بار پڑھ لیں. انشاءاللہ نماز میں دل لگنے لگ جائے گا. وسوسے آئے تو وسوسوں کو جھٹک دیں. اللہ نے چاہا نماز کا جو نماز کی برکت ہے وہ آپ پائیں گے. آگے چلتے ہیں. ایک وصف اللہ نے بتایا کون ہے جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. آج فضول کاموں میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. غور کیجیے. بیٹھے تو بیٹھے ہی ہیں دوستوں کے ساتھ, چائے چل رہی ہے تو 1 گھنٹہ چائے چل رہی ہے. کیا ہماری چائے پر ہونے والی گفتگو ثواب والی ہے؟ غور کیجیے. کئی لوگوں کی دل آزاریاں ہو رہی ہیں, کئیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, غیبت ہو رہی ہے, احساس بھی نہیں ہے, ایسی مزے لے رہے ہیں. کچہری لگی ہوئی ہے, ایسی بیٹھ کر کیا آپ کے یہاں وہ کہتے ہیں بیٹھک لگی ہوئی ہے. اپنی ان بیٹھکوں کو ذرا تھوڑا سا چیک تو کرو نا کہ کیا ہماری وہ باتیں. صحابہ کرام کی بیٹھک کیسی ہوتی تھی پتہ ہے؟ صحابہ ملتے تھے نا تو کوئی صحابی دوسرے سے کہتا ہے ہمیں اللہ کا کچھ کلام سنا دو, تو وہ صحابی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. وہ بات بھی کرتے تو کوئی کہتا ذرا دوبارہ نبی پاک کا حلیہ بیان کر دو. وہ آقا کا حلیہ بیان کرتے, صحابہ آنسو بہانے لگ جاتے. ہماری محفلیں کن چیزوں پر مبنی ہیں؟ 4 دوست ملے تو ایک کا مذاق اڑا رہے, یہ موٹو ہے, یہ لمبو ہے, یہ ٹھگنا ہے, یہ کالا ہے, فلاں کو دیکھا اس کی گاڑی کیسی ہے, فلاں کو دیکھا اس کا منہ کیسا ہے. استغفر اللہ. روز جہنم کا سامان, روز فضول باتیں. ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا. ہمارے نامہ اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں. سوچو تو صحیح میں کیا کیا بولتا ہوں جو فرشتے لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن کسی کو ساری دنیا کے سامنے جب اعمال نامہ پڑھنا پڑے گا, کیا گالیاں پڑے گا, کیا بے حیائیاں پڑے گا, کیا کسی کا مذاق اڑانا پڑے گا, کسی کی ماں بہن کی عزت اچھالنے والا پڑے گا کہ اس کے بارے میں یہ کہا تھا, پڑوسن کے بارے میں یہ کہا تھا, محلے والی کے بارے میں یہ کہا تھا. یہ باتیں تم تو کہہ کر چلے گئے. یہ ایک ایک جملہ فرشتوں نے لکھا ہے. کدھر سے پڑھیں گے اس دن؟ خدا را اپنی زبان پر احتیاط کیجئے. فضول بات کرنے والا یہ کامیاب لوگوں میں نہیں. لوگ کہتے جناب میری باتیں سارے دوست بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں. یہ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں رب کو ناراض نہ کر دینا. یہ زبان جہنم کے کہیں گہرے گڑھے میں نہ ڈال دے. آگے چلتے ہیں. رب کا کلام کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. سنو کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے وہ جو زکات دینے والے کام کرتے ہیں, جو زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو اپنی زکات پوری ادا کرتے ہیں. زکات مال کا میل ہے, یاد رکھنا. میل نہیں نکلا, سارا مال میلا ہو جانا ہے. مگر آج بہت بڑی تعداد, جی ہاں مجھے کہنے دیجیے, بہت بڑی تعداد ہماری زکات ادا نہیں کرتی, حساب ہی نہیں کرتے. بس مرضی سے کسی کی شادی کرا دی, کسی کو مسجد میں تھوڑے پیسے دے دیے, کہا ہو گئی زکات. کیسے ہو گئی بھائی؟ تم نے کدھر سے حساب کیا؟ ہمیں جب ٹیکس جمع کروانا ہے تو اکاؤنٹنٹ ڈھونڈتے ہیں. آج کل تو گورنمنٹ نے زیادہ سختی کی ہے, تو جناب ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی وکیل ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹنٹ ڈھونڈ رہا ہے. کیوں؟ ارے بھائی ریٹرن غلط جمع نہ ہو جائے, ٹیکس ریٹرن غلط جمع نہ ہو جائے. اس کا خیال ہے. سال پورا ہو گیا, زکات پوری ادا نہ ہوئی, اس کا خیال رکھا. ایک ایک روپیہ جو زکات میں ادا نہ کیا کہیں عذاب کا باعث نہ بن جائے. جاتے کسی مفتی صاحب کے پاس, جاتے کسی عالم دین کے پاس کہ حضور یہ میرے پاس چیزیں ہیں, یہ میرا مال ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میرے پاس تجارت کا سامان ہے, بتائیے مجھ پر کتنی زکات ہے. تھوڑی زیادہ دے دے بندہ کہ یار کہیں رہ نہ جائے. مگر ادھر تو جان جاتی. کسی سے کہو بھائی 10 لاکھ روپے آپ کی زکات نکلتی ہے, او 10 لاکھ روپے. اللہ کے بندے تیری 10 لاکھ پہ جان نکل رہی ہے. 4 کروڑ رب نے دیے جبھی تو 10 لاکھ زکات بن رہی ہے نا. تجھے 3 کروڑ 90 لاکھ پر شکر ادا کرنا چاہیے نا, 10 لاکھ پہ جان نکل رہی ہے. خدا کی قسم زکات دینے والے کو تو کرنا کیا چاہیے کہ زکات ادا کرے, ساتھ سجدہ بھی کرے کہ مالک تیری مہربانی, دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں تھا. مانگنے والے آتے ہیں نا ہمارے گھر پہ, کوئی رشتہ دار بیچارہ آتا ہے کہ میرے بچے کا علاج کرا دو, بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں بل دینے کے لیے, غریب آدمی ہوں, بچی کی شادی ہے, جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, میں فلاں مصیبت سے گرفتار ہوں, قرض دار میری جان کے در پہ ہیں, قرضہ دینے کے لیے پیسے نہیں. کبھی سوچا کہ آج اللہ نے مجھے دینے والا بنایا, ورنہ میں بھی اپنے بچے کو ہاسپٹل میں ڈال کر کسی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا.
کتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا زکات دینے والے کو، مگر نہیں نکالتے پوری زکات. اچھا نکالے بھی تو دل پر بوجھ، 5 لاکھ روپے دینے پڑ گئے یار. رمضان آ گئی، سال پورا ہو گیا، 10 لاکھ روپے نکل گئے. زکات دو، شکر ادا کرو. اللہ مال میں برکت دی اللہ نے، جبھی تو زکات نکلی نا. تو خدا را کامیاب لوگوں کا میں وصف بیان کر رہا ہوں. ابھی آگے انعام سنانا ہے مجھے. اللہ آگے قرآن میں فرماتا ہے، اور سنو کامیاب لوگ کون ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. ترجمہ قرآن، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھوں کی ملک ہیں، بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، بدکاری اور زنا سے بچنے والے، اپنی پارسائی کا خیال رکھنے والے. یہ ہیں کامیاب لوگ. میرے بہت سارے نوجوان مجھے سن رہے ہیں. اس سوشل میڈیا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. یہ بے حیائی کے مناظر دیکھنے والوں، تمہیں آج کوئی نہیں دیکھتا. دروازے بند کر لیتے ہو، کانوں پہ ہیڈ فون لگا لیتے ہو کہ والد کو پتہ نہ چلے، ماں کو پتہ نہ چلے، کمرہ بند ہو جائے. ان گندے مناظر کو دیکھ کر کیوں اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہو؟ احادیث کا مضمون ہے یہ فقط یہ جو زنا ہے، بدکاری برے فعل کا نام نہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہے. حرام دیکھنا یہ آنکھوں کی بدکاری ہے، حرام سننا یہ کانوں کی بدکاری ہے. سوچو، تھوڑی دیر کی لذت ہے. قیامت کے دن اگر جہنم میں اللہ نہ کرے انہی آنکھوں میں آگ کے، جہنم کی آگ کے کیل ٹھوکے گئے تو کیا کرو گے؟ کان میں آگ ڈالی گئی، کیل ٹھوکے گئے تو کدھر جائیں گے؟ سرما لگاتے ہیں نا، ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، کہیں زور سے سلائی لگ گئی تو کدھر جائیں گے؟ کان میں جب ایئر بڈ کے ذریعے، کسی فوم کے ذریعے کان صاف کرتے ہیں، ڈر لگ رہا ہے کہیں زور سے کان میں نہ لگ جائے. اتنے کمزور ہیں ہمارے کان، اتنے کمزور ہیں ہماری آنکھیں. اللہ ناراض ہوا اور اسی میں آگ ڈال دی گئی تو کیا کریں گے؟ مگر آج ہر دوسرے آدمی کا برا حال ہے. اور پھر یہ آنکھیں بہکتی ہیں، اس کے بعد شرمگاہ بہکتی ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں بولنے میں بھی مجھے شرم آ رہی ہے. کبھی 5 سالہ بچی، کبھی 7 سالہ بچی، کبھی 8 سالہ بچی کے ساتھ آئے دن یہ واقعات. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس مجرم کو الٹا لٹکا دو، پھانسی دے دو. ٹھیک ہے، ایک کو مار دو گے، تھوڑے دنوں بعد دوسرا واقعہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی طرف نظر کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 برے کام کیے ہیں. ہم نے اپنے موبائل فونز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو گندے مناظر عام ہو چکے ہیں. ہر نوجوان جب وہ دیکھے گا تو کدھر جائے گا؟ اس کا دل بہکتا ہے، اس کی شرمگاہ بہکتی ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ میں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ہم نے جو شادیاں مشکل کر دی ہیں، ہم نے جو جہیز کا نظام بنا دیا ہے، بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے، ہم نوجوانوں کی شادیاں نہیں کرتے. ایسا نہ کریں، شادی کو آسان کریں اور جلد نوجوانوں کی شادی کرتے ہیں. تو خدا را میرے جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرو. آج اگر خدا نہ خواستہ اس بری عادت میں پڑ گئے تو ایسا عذاب ہوگا کہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جہنم میں آگ کے کنویں میں ڈالا جائے گا ان لوگوں کو جو آج دنیا میں بدکاریاں کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ خوش نصیب وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کمال کی بات ارشاد فرمائی. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا جنت میں جائے. نبی پاک نے بڑی پیاری بات فرمائی جس کا مضمون ہے، تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے داڑوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دو، یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان احتیاط سے استعمال کرو، شرمگاہ جہاں جائز طریقہ ہے وہی استعمال کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ کا کلام فرماتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، امانت دار، وعدے پورے کرنے والے کامیاب ہیں. میں لسٹ بیان کر رہا ہوں، 10 آیتیں آلموسٹ پوری ہو رہی ہیں. غور کیجئے میں اس لسٹ میں ہوں کہ نہیں. آج بڑا عجیب جملہ مشہور ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے. استغفر اللہ، مسلمان وعدوں کا پاسدار ہوتا ہے.
ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ وعدے پورے کرنے والے، وعدوں کی تعلیم دینے والے۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نبی پاک کو کسی سے کچھ لینا تھا، کچھ لین دین کا معاملہ تھا، تو اس نوجوان نے کہا حضور ابھی ٹھہرے بھی لے کر آؤ۔ نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ وہ بندہ گھر گیا، گھر جا کے بھول گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن بعد اس کو یاد آیا اس نوجوان کو کہ میں نے نبی پاک سے وعدہ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں رکا ہوا ہوں۔ 3 دن بعد پہنچا، پیارے آقا وہیں کھڑے، وعدہ کیا تھا نا۔ فرمایا نوجوان اس سے اچھا واپس لڑائی بھی نہیں کی۔ ہم جیسا آدمی تو لڑنا شروع کر دے، ویسے کھڑا نہ رہے 3 دن، اس کے گھر ہی پہنچ جائے۔ کہتے ہیں نوجوان تیری وجہ سے مجھے کچھ تکلیف ہو گئی، مشکل ہو گیا، مگر کچھ لڑائی نہ کی۔ یہ ہے نبی پاک۔ اور ہم جناب کسی سے پیسے لینے ہوں، اللہ کی قسم 30 دن میں لے لینا، ارے بھائی میں 29 دن میں دے دوں گا، 30 کا تو دن بھی نہیں آنے دوں گا۔ ادھر اس سے پیسے لیے، اس کے بعد اگلا دھکے کھا رہا ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کل ہو جائے گا، آپ کا کام پرسوں ہو جائے گا، بلکہ اب تک آپ کے بڑا مشہور جملہ تسی فکر ہی نہ کرو۔ جو کہتے ہیں تسی فکر نہ کرو، اس کی فکر میں زیادہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اب کام ہونا ہی نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں، کسی بھی معاملے میں بات کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، یہ اسلام ہے۔ مسلمان وعدوں کا پاسدار ہوتا ہے، ہم جو سودا کریں پورا دیں۔ آج بدقسمتی سے ساری دنیا میں مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بزنس مین بیٹھے، بتاؤ نا، آج ہم خود اپنے لیے دوائیاں باہر کی لیتے ہیں کہ یار نہیں پاکستان کی ہوگی تو گڑبڑ ہوگی۔ یہ مسلمان ہے، ملاوٹ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ قرآن کہتا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو امانتیں پوری کرنے والے، وعدوں کی پاسداری کرنے والے۔ کسی کے پاس امانت رکھواؤ تو پوری واپس نہیں ملتی۔ ایسا نہ کرو خدا، اگر کامیاب ہونا ہے، اللہ نے کامیاب لوگوں کی فہرست بیان کی ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھیں یار وہ بھی تو یہ کرتا ہے، وہ بھی یہ کرتا ہے، کوئی کچھ بھی کرے، میں نبی پاک کا امتی ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، مجھے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے۔ میں آج کے بعد وعدے نہیں توڑوں گا، میں آج کے بعد امانتیں پوری کروں گا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسا برا حال ہے، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک غیر مسلم عیسائی نے ایک مسلمان کے پیسے دے دیے، بس اب میں بیان کو ختم کرنے لگا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا۔ ایک عیسائی نے ایک مسلمان کے پیسے دینے تھے، مسلمان دھکے کھاتا تھا، وہ پیسے نہیں دیتا تھا۔ عیسائی مسلمان بڑا پریشان ہو گیا کہ میرے پیسے نہیں دیتا، بہت دھکے کھاتے، منع کر دیتا، ٹائم نہیں دیتا۔ یہ چلا گیا عیسائیوں کے پادری کے پاس، مسلمان کہا جناب آپ کا ایک عیسائی ہے، میرے پیسے نہیں دیتا۔ اچھا کہ یہ پرچی لے جاؤ، جا کے اس کو دے دو۔ مسلمان نے پرچی لی، جا کے عیسائی کو پکڑا دی۔ جیسے اس نے پرچی دیکھی فوراً پیسے نکالے دے دیے۔ پیسے تو بعد میں لوں گا، یہ بتاؤ پرچی پہ کیا لکھا ہے؟ میں اتنے مہینوں سے آ رہا ہوں، مجھے پیسے نہیں دیتے، ایک پرچی پڑھتے ہی پیسے، کوئی نہ کوئی تو خاص بات، بولا پرچی نہیں پڑھاؤں، بولا نہیں میں نے پرچی پڑھنی ہے، بڑی ضد کی۔ آخرکار وہ پرچی اس کے ہاتھ سے لی، جب دیکھا تو اس پرچی پر اس عیسائی پادری نے یہ لکھ کر بھیجا تھا، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے جو لوگوں کے پیسے نہیں دیتا؟ سمجھ آئی نا کتنا بڑا تماچا ہے؟ یہ کام عیسائیوں کے نہیں مسلمانوں کے، تو ہمیں باقاعدہ چاٹا مار رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ ساری دنیا میں اگر ایمانداری کی بات ہوتی تو مسلمان کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، ایمانداری دنیا کو انہوں نے سکھائی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بریلی کے تاجدار سے، سچی بات سکھاتے یہ، سیدھی راہ چلاتے یہ، آقا نے سچی بات سکھائی ہے ساری کائنات کو۔ ساری دنیا میں اگر آج حقوق العباد یا مینرز کی بات ہوتی ہے تو نبی پاک کا وہ طریقہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، غیروں نے اپنا لیا۔ آج نیت کرو، پیارے آقا کو منہ دکھانا ہے نا، نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا ہے، ان کے پیچھے جنت میں جانا ہے۔ انشاءاللہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل والی زندگی گزاریں گے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب جب ان لوگوں نے یہ کر لیا، یہ ساری ڈیفینیشن کے بعد، سبحان اللہ، نماز کی اہمیت دیکھو۔ پہلی آیت میں بھی یہ تھا کہ جن کی نمازیں خشوع و خضوع والی ہیں، اور سورہ مومنون کی جو اس لسٹ کی آخری آیت ہے اس میں بھی بات رب نے نماز کی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، بس تھوڑا کاروبار میں بیزی ہوتا ہوں تو ظہر نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں گھر آ کر رات ساری نمازیں پوری پڑھ لیتا ہوں۔ تو بھائی رات ہی لنچ بھی، بریک فاسٹ بھی رات کو کر لیا کرو نا، جلدی جانا ہو تو 15 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں، نماز ہی چھوٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ آج پکی نیت کر لو، اللہ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے وہ نماز کی۔ اب انعام سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔
اللہ نے فرمایا کامیاب لوگ کون ہیں؟ ایمان والے، جن میں یہ چیز